بطور خاوند اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کا کام کاج بھی کر لیا کرتے تھے۔ گھر کا کام کاج بھی کیا کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کا کام کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے کام کاج چھوڑ کر وہ کیا کرتے تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان کا کوئی کپڑا پھٹا ہوتا وہ خود سلائی کر لیا کرتے تھے، اگر ان کا جوتا ٹوٹا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سلائی کر لیا کرتے تھے، خود اس کو ٹھیک کر لیا کرتے تھے۔ اور جیسے عام لوگ اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں، ویسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کام کر لیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے عزیز ساتھیو، گھر کا کام کاج کرنا یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عزت میں کمی کی بات نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات ہم انسان ہیں، اور انسانوں میں جو سب سے بہترین ہیں، جو سب سے کامل ترین شخص ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے سردار، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آنے والے، جب وہ خود اپنے گھر کا کام کر سکتے ہیں، اپنا کپڑا سلائی کر سکتے ہیں، اپنا جوتا ٹھیک کر سکتے ہیں، گھر کے اندر کام کاج کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کی مدد کر سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے جی؟ ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمارے اندر کون سا ایسا تکبر کا ذریعہ ہے جو ہمارے دل سے، ہماری گردن سے نکلتا ہی نہیں ہے؟ عزیز ساتھیوں، اس وجہ سے اگر کوئی شخص کوئی اپنی بیوی کا کام کرتا ہے، مثال کے طور پر زیادہ تر عورتیں کھانا بناتی ہیں، زیادہ تر کیا کرتی ہیں؟ عورتیں کھانا بناتی ہیں۔ اب ایک بندہ وہ کھانا بناتا ہے گھر میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ اپنی بیوی کا غلام ہے، وہ جناب اپنی بیوی کے جو نا وہ ہر بات کو مانتا ہے۔ بیوی کی بات ماننا یہ بھی کوئی عار کی بات نہیں ہے، لیکن گھر کا کام کرنا، اگر کھانا بنا رہا تھا پھر کیا ہے؟ عورت بھی تو آپ کے کئی کام کرتی ہے نا، آپ کے کپڑے استری کرنے ہیں، آپ کا جوتا پالش کرنا ہے، آپ کے کپڑے دھونے ہیں، آپ کا کھانا تیار کرنا ہے۔ آپ کے اگر دوست آ گئے ہیں، چاہے وہ کتنی تعداد میں ہوں، تعداد کی کوئی قید نہیں ہوتی، گھر میں فون آتا ہے جی اتنے بندوں کا کھانا تیار ہو جائے جی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی نے کھانا نہ تیار کیا ہو، کھانا آپ کے آنے سے پہلے تیار ہو جاتا ہے۔ تو گھر کا کام کاج کرنے میں، اپنی بیوی کا ہاتھ بٹانے میں، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں پروپیگنڈا جو کیا ہوا نا یورپ کے لوگوں نے، یہ جو نا وہ امریکہ کے لوگوں نے، کافروں نے جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے جی، عورت جو ہے نا اس کو ہمیشہ برے سلوک کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور مرد جو ہے نا اس کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ان کے منہ پر یہ بہت بڑا تماچا ہے، ان کے منہ پر یہ کیا ہے؟ بہت بڑا تماچا ہے کہ وہ نبی، مسلمانوں کے نبی، کہ جو اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، تو اس میں جناب کون سی مرد کی جناب بڑائی ہوگی اور بیوی کی جو نا وہ عزت کم ہوگی ہے؟ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اگر یہ سنت اپنائیں گے تو انشاءاللہ کافر جو پروپیگنڈا کرتے ہیں نا، وہ پروپیگنڈا کرنے کا ان کو موقع نہیں ملے گا۔ تو عزیز ساتھیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا گھریلو کام کاج بھی کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بطور شوہر جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اپنی بیویوں کے ساتھ جتنا مرضی پیار کرتے تھے، جتنی مرضی محبت رکھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کی تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ تربیت چھوڑ دیتے تھے، تربیت بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ عبادت کے لیے اپنے گھر والوں کو لگانا، اپنی بیوی کو لگانا، یہ ایک تربیت کا حصہ ہے،
یہ ایک تربیت کا کیا ہے؟ حصہ ہے کہ جیسے ہم خود عبادت کرتے ہیں، اگر ہم تہجد گزار ہیں، ہم اپنی بیوی کی تربیت کریں کہ بھی تم بھی تہجد پڑھا کرو، اس کو اس بات پر قائل کریں، اس کو کہیں، آپ کہتے رہیں گے انشاءاللہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی یہ بات ڈال دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو جب وطر پڑھتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بھی جگا دیتے اور کہتے کہ تم بھی وطر پڑھ لو۔ تو یہ ایک تربیت کا حصہ ہے۔ اسی طرح صرف نیکی پر نہیں لگانا، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی اپنی بیوی کو نیکی پر لگا دو، نمازوں کے لیے لگا دو، تہجد کے لیے لگا دو، قرآن کی تلاوت کے لیے لگا دو، نیکی کا بھی ساتھ حکم دینا ہے، اور جو بری باتیں ہیں، برے اخلاق ہیں، ان سے بھی ان کو روکنا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ یہ تو یہودی کی بیٹی ہے، یہ تو کیا ہے؟ یہودی کی بیٹی ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پریشان ہوئی، رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آگے پوچھا اے صفیہ کیا ہوا ہے تجھے، رو کیوں رہی ہو؟ تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ مجھے حفصہ نے کہا کہ تو یہودی کی بیٹی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں اے صفیہ وہ کس بات پر تیرے اوپر فخر کرتی ہے؟ تیرا جو باپ ہے وہ بھی نبی ہے، تیرا چچا وہ بھی نبی ہے، اور اب تو بیوی بھی کس کی ہے؟ نبی کی۔ باپ بھی نبی، چچا بھی نبی، اور اس کے بعد نبی کی بیوی ہو۔ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اے حفصہ اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، یہ جو تو نے بات کہی ہے یہ تیرے کہنے کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ چھوٹے قد والی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کرتے ہوئے یہ الفاظ بیان کیے تھے، یہ الفاظ کہے تھے کہ اے عائشہ تو نے اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر یہ کلمہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارے کا سارا پانی کیا ہو جائے؟ کڑوا ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، بیوی کی تربیت کرنا یہ بھی اسوہ رسول سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔